یہ اس کے اوپر بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں مبشر بخاری صاحب اور حماد حسن صاحب. حماد صاحب چونکہ ان کا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے، وہاں پہ بڑی گہری نظر ہے ان معاملات پر. تو بخاری صاحب میں حماد صاحب سے سٹارٹ کروں گا. میں دیکھ بھی رہا تھا آپ کا ایک ویڈیو کلپ حماد بھائی، جہاں پہ آپ بتا رہے تھے کہ علی امین گنڈا پور اس دن کہاں غائب ہو گئے تھے اور کن سے میل ملاقاتیں کر رہے تھے. تو ذرا تھوڑا سا تو وہ بھی بتائیے، اور پھر یہ بتائیے کہ وہ باہر آ کر، اب باہر آ کر یا وہ ان ملاقاتوں کے باوجود بھی لگتا ہے کوئی خاص اثر نہیں ہوا، کیونکہ انہوں نے اپنا جو لب و لہجہ ہے اس کو برقرار رکھا ہے. جلسے اتوار کے جلسے والی ہی جو ان کی اپروچ ہے وہی دکھائی دے رہی ہے. جی احمد صاحب. بہت شکریہ رضا بھائی. دیکھیے، معاملات ابھی 48 گھنٹے یا 70 گھنٹے پہلے جس طرح دکھائی دے رہے تھے، تو اس سے ایسا لگتا ہے کہ مختلف ہوتے جا رہے ہیں معاملات. کیونکہ علی امین کا کو خوفزدہ ہونے کی بجائے وہ تو مزید جارحانہ اور ایگریسو بن کر سامنے آیا. آج تو انہوں نے جارحانہ پالیسی اس حد تک اپنائی کہ انہوں نے فارن پالیسی پہ بھی بات کی اور فیڈریشن سے الگ لائن لے لی. ایک صوبائی سطح پر یا فیڈریشن کے ایک اکائی کی سطح پر جو سرے سے ان کا آئینی حق ہی نہیں ہے. تو کچھ چیزیں میں اسلام آباد میں موجود ہوں، یہاں پر کچھ چیزیں ایسی دکھائی دینے لگی ہیں جس سے شکوک و شبہات بڑھ رہے ہیں. یعنی علی امین گنڈاپور کو کس نے کہا تھا جب وہ خیبر پختونخوا ہاؤس سے نکلے تھے شام کو؟ پھر وہ کس کے کہنے پر کسی ملاقات کے لیے آئے تھے؟ اسی طرح پارلیمنٹ پر چھڑائی کس کے حکم پر ہوئی تھی، جس سے حکومت کو بھی پسپا ہونا پڑ رہا ہے، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بھی رد عمل مضبوط ہوتا جا رہا ہے. حتیٰ کہ ابھی کچھ دیر پہلے اسپیکر صاحب نے کہا ہے کہ میں اپنے آفس میں جا کر سوچوں گا کہ میں اس کرسی پر اب بیٹھوں یا نہ بیٹھوں. اسی طرح شعیب شاہین کو گرفتار کر لیا گیا. وہ اسلام آباد بار ایسوسی ایشن کے سابق صدر رہے اور وہ کلا پر ان کے اثر رسوخ ہے. تو ظاہر ہے ان کی حمایت میں سارے وہ کلا نکل آئے. ہم دیکھ رہے تھے کہ مسلم لیگ کی وہ کلا بھی ان کے ساتھ تھے، پیپلز پارٹی کے وہ کلا بھی ان کے ساتھ تھے، مخالف جماعتوں کے. آج جو علی امین گنڈاپور کا لہجہ تھا یا جو ان کا رویہ تھا وہ بھی بہت جارحانہ تھا. تو اس سے تو بحیثیت تجزیہ نگار جب میں معاملات کو دیکھتا ہوں تو مجھے ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ فیض حمید نیٹ ورک جس طرح ہم سمجھتے رہے کہ ٹوٹ گیا ہے یا ختم ہو گیا ہے، تو صورتحال ایسی نہیں ہے بلکہ اس سے ذرا مختلف ہے. جی اچھا، اس سے مختلف ہے یعنی کہ وہ ابھی بھی فیض نیٹ ورک موجود ہے. میں ہمیں اجاز احمد صاحب نے بھی جوائن کیا ہے، ان سے پوچھتے ہیں، یہ ایکسپرٹ ہے فیض نیٹ ورک کے. لیکن بخاری صاحب، میں اس سے پہلے یہ گنڈا پور صاحب کی جو جارحانہ گفتگو ہے، اور ظاہری بات ہے بہت بڑا بلنڈر تھا قومی اسمبلی کے اندر آ کر دھاوا بول کر ایم این ایس کو اریسٹ کرنا، یہ بھی ایک پارلیمانی روایات کے لیے اچھا نہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں، یہ بھی ایک ویو ہے کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ تھوڑے گھبرائے ہوئے ہیں، بوکھلا گئے ہیں، اس لیے انسان بوکھلاہٹ میں غلطیاں کرتا ہے؟ بخاری صاحب. دیکھیے رضا بھائی، مجھے تو یہ مات بھائی نے جو بات کہی، میں اس کو ذرا مزید تھوڑا سا پھیلاتا ہوں. مجھے تو یہ پارلیمنٹ کے خلاف، جمہوریت کے خلاف یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے اس میں سازش نظر آ رہی ہے بھرپور طریقے کی. اور وہ سازش اس طرح ہے، پارلیمنٹ کی بے توقیری پہلے تھی لیکن یہ جو واقعہ ہوا اس میں مزید ہو گئی. اچھا، اس کا ایک پازیٹیو امپیکٹ یہ ہوا، جو تقاریر ہوئی پارلیمنٹ میں، یہ پولیٹیشنز کو تھوڑی سی عقل آئی کہ ہاں یار یہ تو بڑا غلط ہو گیا، تو تقریریں اس بات کی غماز ہیں. لیکن علی امین گنڈا پور کی جو افغانستان والی بات ہے، پھر اس کا کرو فرض جو ہے اپنی جگہ پہ، ان کی زبان فاؤل لینگویج تو وہ ہمیشہ یوز کرتے ہیں، لیکن اس حد تک چلے جانا کہ جناب میں افغانستان سے ڈائریکٹ بات کروں گا ہمارے پختون بھائیوں کا. اس کے پیچھے میں اگر آپ تانے بانے ملاؤں تو آپ کو یاد ہوگا کہ پی ٹی آئی دور میں بہت ساری چیزیں سامنے آئی تھی، بہت سارے فارمولا سامنے آئے تھے، جس میں ایک فارمولا یہ بھی تھا، اس وقت آپ کو یاد ہوگا پی ڈی ایم والے کہتے تھے
کہ 18ویں ترمیم کے خلاف جو ہے وہ سازش جاری ہے. پھر یہ درمیان میں یہ بھی ہے کہ صدارتی نظام حکومت کی طرف جانا ہے، جس کا عمران خان تذکرہ بھی اپنی میڈیا ٹاک میں کرتے رہے ہیں. 18ویں ترمیم کے حوالے سے بھی آتا رہا کہ جی اس کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں. اب یہ جو علی امین گنڈا پور صاحب نے فرمایا، دیکھیے 18ویں ترمیم کے بعد سارے اختیارات صوبوں کے پاس ہے، سوائے فارن پالیسی، سوائے ڈیفنس، اور سوائے آپ انٹرنل پالیسی کہہ لیجیے یا اکنامک پالیسی، سوری، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ باقی اختیارات صوبوں کے پاس ہیں. اب جب ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ یہ کہے گا جناب میں فارن پالیسی اپنی خود ہی جو ہے وہ ڈیزائن کروں گا، ڈائریکٹ بات کروں گا، حالانکہ ان کا مینڈیٹ نہیں ہے، تو یہ بنیادی طور پہ میں سمجھتا ہوں یہ سٹیٹمنٹ بھی انڈرمائن کرنے کے لیے 18ویں ترمیم کو، کہ صوبے اپنی حد سے باہر نکلیں اور پھر ایک جواز فراہم کیا جائے کہ جناب یہ تو صوبے اپنے لمٹ ہی کراس کر رہی ہیں، 18ویں ترمیم انتہائی فضول چیز ہے. آپ آئندہ آنے والے دنوں میں دیکھیے گا اس حوالے سے شاید ڈیبیٹ شروع ہو جائے. تو مجھے یہ کنسپیریسی وہاں کی لگ رہی ہے. اس کے علاوہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کی ابھی آپ بات کریں گے، لیکن ابھی کوئی چیز کارڈ پہ نہیں ہے. ایک فیئر ہے کہ شاید مجھے ملٹری کورٹ میں میرا کیس ٹرائی کر لیا جائے. تو اس پہ اتنے زیادہ شاندار طریقے سے ایکٹیو ہوئے ہیں ہمارے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحب کہ انہوں نے ریکارڈ طلب کر لی ہے اور ان سے جواب طلب کر لی ہے. یہاں پہ غریب آدمی بیچارہ جو ہے وہ روز پتہ نہیں پولیس کسٹڈی میں، آج ہی مطلب ایک واقعہ ہے کہ حوالات میں گولی مار کے مار دی ہے. مطلب ان ججز کو یہ نہیں آتا کہ جناب ایک سروے ہی کروا لیں کتنے لوگ ہیبیس میں، کہاں کہاں پرائیویٹ ٹارچر سیلز میں ہیں، کتنے بے گناہ جیلوں میں ہیں. یہ صرف ایک غالب خدشے کی صاحب چھوڑے نا، بنیاد پر. آپ کیا انصاف پہ تقریر کریں. انہوں نے کہا تھا، جج صاحب کہہ چکے، انہوں نے کہا وہ اتنے مقبول ہیں کہ ان کے لیے ایک فرق قسم کی ٹریٹمنٹ ہونی چاہیے. خود یہ وہ کہہ چکے ہیں اوپن جی کورٹ بالکل میں. بالکل. اور پھر مقبولیت کی بنیاد پہ آپ اپنا لکھیے نا کانسٹیٹیوشن میں کہ آپ کے تمام فیصلے جو ہیں وہ مقبولیت کی بنیاد پہ ہوں گے، اور اس میں جو ہے انسانی ہمدردی کا کوئی ایلیمنٹ نہیں ہوگا. جو پاپولر ہوگا اس کا فیصلہ اسی میرٹ پہ ہوگا. ہاں، وہ لائک اینڈ شیئر ہوتے ہیں نا سوشل میڈیا پہ. اب جی جو پٹیشنرز ہیں نا ان کو لے کے جانے چاہیے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ، دکھاؤ دیکھو میرے فیس بک پہ کتنے فالوورز ہیں. ویسے تو ملینز میں ہیں جی. ویسے تو جنرل مشرف بھی اسی دھوکے میں آ گئے تھے. انہوں نے کہا تھا فیس بک کے ان کے لاکھوں فالوورز ہیں، سب ان کا استقبال کرنے آئیں گے جب وہ کراچی اترے تھے وطن سے جانے کے بعد. اور پھر وہ آپ سب کو معلوم ہے کہ تاریخ آپ کے سامنے. جی اعجاز بھائی ویلکم. اور ابھی ہم گنڈا پور صاحب کی بات کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ وہ افغانستان سے براہ راست بات کریں گے، اور اس کے اوپر بڑی وہ کیا کہتے ہیں ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ کیا ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ جو ہے وہ افغانستان کی پالیسی جو ہے وہ بنا سکتا ہے، بدل سکتا ہے. ان کے دائرہ کار میں تو نہیں آتا آئین میں. تو کس یہ وہ قانون کے تحت یہ کام وہ سر انجام دیں گے؟ جی اجاز صاحب. دیکھیں، یہ جو وکلا حضرات ہیں جب یہ عدالتوں میں آئینی اور پارلیمانی معاملات پر مقدمات میں دلائل دیتے تو یہ کہتے کہ جی یہ آئین کی فلاں شق کو فلاں شق کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے. تو ذرا اس بیان کو بھی عمران خان کے آج اور گزشتہ روز کے بیان کے ساتھ ملا کر، اور پھر جو شیخ مجیب الرحمان کے 6 نکات تھے ان کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے. شیخ مجیب کے 6 نکات میں 2 نکات ایسے تھے جو میرے نزدیک بھی مناسب نہیں تھے، اور شاید کسی عام لوگوں کے لیے نزدیک بھی مناسب نہیں ہوں گے. ان کا یہ فرمانا تھا اپنے 6 نکات میں. باقی 4 ٹھیک تھے. باقی ان کا یہ کہہ رہا تھا کہ دونوں صوبے الگ کرنسی رکھ سکیں گے اور دونوں صوبے الگ دفاع رکھ سکیں گے، یعنی الگ فوج بھرتی کر سکیں گے. تو پھر بھائی 2 الگ راستے ہو گئی نا. اسی طرح اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ جس ملک میں آج کل اقامت پذیر ہیں اور جہاں پڑھاتے ہیں بنیادی طور پر، تو آپ بھی وہاں محنت کرتے ہیں، کیا اس کی جو سرحدیں لگتی ہیں میکسیکو کے ساتھ یا کسی اور ملک کے ساتھ، تو وہ ریاستیں اپنے طور پر کوئی ڈیلنگ کر سکتی ہیں؟ نہیں کر سکتی. پاکستان کے آئین کے تحت کسی صوبے کے وزیر اعلیٰ کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ دوسرے ملک کے ساتھ براہ راست کوئی بات چیت کر سکے، سوائے فائنینشیل معاملات کے، یعنی فائنینشیل پروجیکٹس کے. اس کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ وہ اکنامک افیئر ڈویژن سے ایک پرمیشن لے گا، وہ پروجیکٹ سبمٹ کرے گا، اور پھر اکنامک افیئر ڈویژن کو لوپ میں رکھ کر وہ بات چیت کرے گا، جیسے سندھ بھی کرتا ہے، پنجاب بھی کرتا ہے، خیبر پختونخوا بھی کرتا ہے. لیکن پھر آپ بات کیا کریں گے؟ سوال یہ ہے نا کہ بات کیا کریں گے. بات کیا آپ یہ کریں گے کہ وہ جو طالبان حملے لا کر بچائے تھے پائے انہوں نے واپس لے جاؤ، یا آپ یہ ان سے بات کریں گے؟
آپ کے صوبے میں جو سیکیورٹی کی سچویشن ہے وہ کیا ہے؟ اچھا، پھر کل آپ نے یہ فرمایا، آج مجھے آپ یقین کریں مجھے ایک جمہوریت پسند کے طور پر شرم آئی ہے. آج خیبر پختونخوا پولیس کی ایک اسٹیٹمنٹ آئی ہے، اس اسٹیٹمنٹ کا جو آخری حصہ ہے وہ میرے نزدیک پولیس نے اپنے چیف منسٹر کو ڈسون کر دیا ہے اور اس کو برا بھلا کہا ہے. جب وہ یہ کہتے ہیں کہ بعض جو عناصر جو ہیں وہ پاکستان دشمن عناصر یا وہ اداروں کے پر کیچڑ اچھالنے والے ایسی باتیں کرتے ہیں. اب وہ کیا بات کر رہے ہیں؟ وہ یہی کر رہے ہیں نا کہ وہ کہتے ہیں کہ جی پولیس پر اعتماد اٹھ گیا، میری پولیس کا اعتماد اٹھ گیا، میرے عوام کا اعتماد اٹھ گیا، میں افغانستان سے براہ راست بات کروں گا. تو یہ اور گزشتہ روز بھی اور عمران خان نے آج بھی جو ہے وہ ہم لوگوں کے سوالات کے جواب میں ہی یہ کہا کہ جی وہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ پہ یہ لکھا ہے اور حمود الرحمان کمیشن رپورٹ پہ یہ لکھا ہے. اور پھر اس کے بعد انہوں نے یہ اور آج پھر انہوں نے علی بن گنڈا پور کی بات کو سپورٹ کیا اور وہ یہ کہہ رہے ہیں، وہ یہ دھمکی دے رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا اور ہماری وجہ سے نکل جائے گا. کیونکہ دیکھیے نا خیبر پختون عمران خان کی اسٹرینتھ کیا ہے اور کمزوری کیا ہے. عمران خان کی اسٹرینتھ بھی خیبر پختونخوا حکومت اور کمزوری بھی خیبر پختونخوا حکومت ہے. اگر کہ وہاں علی بن گنڈا پور نہ ہو، کوئی عاطف خان ٹائپ کا سلجھو آدمی ہو تو عمران خان کے ہتھے کچھ نہیں لگے گا.